کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کے اجازت کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا. قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا کہ کتنا اچھا کیا اور کتنا برا کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے پوچھوں گا کہ دنیا میں یہ سب برا تھا تو نے کیا کیا. نعوذ باللہ. ہم دنیا میں جس جگہ پہ انسان کی حیثیت سے ہم کسی بڑی پکچر کو نہیں دیکھ سکتے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, جانتا ہے. جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو اس قوم کو خراب کر سکتے ہیں ان کو حکمران بنا دیتے ہیں. کہاں پہ زیادہ جو ہے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, چوری ہو رہا ہے, قتل غارت گیری ہو رہی ہے, اس کو بھی چیک کریں تو آپ کو وہی جگہ ملے گی جہاں پہ فیتھ زیادہ ہے. ایک اور سٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ مذہب دین ہونا چاہیے اور میوزیم میں, سوسائٹی میں نہیں. دنیا کی میجورٹی یا میجر ترقی کے پیچھے ریلیجن ہی رہا ہے, دین ہی رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. جب چائنیز کو ترقی کرتے دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہیں. بیسیکلی ان کا مذہب تو ان کی پارٹی ہے, ان کا سسٹم ان کا بلیو ہے, تو بلیو تو ان کا ہے نا. بھائی ایک ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بڑا ہی بلنٹ, بہت ہی سخت اور بہت ہی جو ہے بہت سے لوگوں کو اس جملے پر غصہ بھی آئے گا, بہت سے لوگ اس پہ کافی ریاکٹ بھی جو ہے کریں گے اور بہت سے لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کیا یہ واقعی جو ہے ایسا ہی ہے. تو تھوڑا آپ کی توجہ چاہوں گا اور اچھا خاصا اس پہ جواب آپ کا چاہوں گا میں. ہارون بھائی, ہمارا بلیو, ہمارا عقیدہ, ٹھیک ہے, ہمارا یہ بلیو سسٹم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کے اجازت کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا. دنیا میں جو ہے قتل ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, مار پیٹ ہو رہی ہے. فلسطین کے ہی حالات لے لیں, کہیں اور کے حالات لے لیں, اور کئی جگہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کی جاب کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی ہے, کہیں بھائی اپنے بہن کی شادی کے لیے کوشش کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, فقیر فقیر ہی رہ رہا ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ خدا کہتا ہے کہ تم جو ہے دنیا میں کام کر کے آؤ گے, تمہاری ہر چیز پر میری نگاہ ہے. اچھا کام کر رہے ہو اس پر بھی نگاہ ہے, برا کام کر رہے ہو اس پر بھی نگاہ ہے. قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا کہ کتنا اچھا کیا اور کتنا برا کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے پوچھوں گا کہ دنیا میں یہ سب ہو رہا تھا تو نے کیا کیا. نعوذ باللہ. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا ایسی چھوڑ دی ہے, یہ ان کی برائی غلط ہے, ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. جہاں پہ ہوتا ہے جس طرح سے ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں اس کی کانسیکوینسز ہوتی ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل بہت ساری چیزیں میرے علم میں ہیں, میرے آفس میں ہو رہی ہیں, میں ان کو روک نہیں رہا ہوں کیونکہ میں اپنے علم کے حساب سے, میرا آئیڈیا یہ ہے کہ مجھے پتا ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. اب ایک آدمی ہے وہ میرے آفس میں چوری کر رہا ہے, گھنٹے چوری کر رہا ہے, یہ کام نہیں کر رہا ہے, اس کی رپورٹ بن رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, تو ہاں وہ میری اجازت سے ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کو روک سکتا ہوں, میں روک نہیں رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو 100% اجازت بھی دے دی ہے کہ تو مطلب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کرو. وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے, لیکن میرے علم میں ہے اور میں اس کو روک نہیں رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس کی رپورٹ بن رہی ہے, رپورٹ بن جائے گی. جس دن رپورٹ بن کے اس کے مینیجر کے پاس جائے گی اس دن اس کا مینیجر اس کو نکال دے گا آٹومیٹکلی. سسٹم بنا ہوا ایک, پورا سسٹم چل رہا ہے, اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ سب رگڑے جائیں گے, اور جو اس کے ساتھ نہیں ہیں, جنہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا, جن کو وہ ابھی رگڑ رہا ہے, جن کو ابھی وہ تنگ کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ سب آٹومیٹکلی اوپر آ جائیں گے. وہ 4 لوگ جو اس کی ہیلپ نہیں کر رہے چوری کرنے میں, جو اس کے گروہ کا حصہ نہیں ہے, جو اس کو انکریج نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آدمی ان لوگوں کو تنگ کر رہا ہے کیونکہ یہ خود تو چوری کر رہا ہے اور اس نے اپنے ساتھ اور 3 لگا رکھے ہیں, لیکن جو 4 ہیں جو نہیں کر رہے ہیں یہ ان کو تنگ کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے رپورٹ بن جائے گی تو ایک دن یہ آئے گی ہاتھ میں اس کے سپروائزر کے, اور سپروائزر ان کو سب کو پکڑ کے نکال دے گا, اور یہ جو 4 ہیں جن کو اس نے تنگ کیا ہوا ہے یہ اوپر آ جائے. اب میں ایک کام کر سکتا ہوں, میں سسٹم بریک کروں, جاؤں درمیان میں اس کو پکڑوں, یا میں ویٹ کروں اور جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کا رزلٹ دیکھوں. دونوں ہی چیزیں میری مرضی سے ہو رہی ہیں. جی ہاں, جی ہاں, کیونکہ میرے علم میں ہے وہ کیا کر رہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں اپنے انجام کو پہنچے خود. لیکن اگر وقتی طور پہ جو 4 لوگ ہیں جو پس رہے ہیں, جن کا نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ریوارڈ ملنے والا ہے, ان کو ریوارڈ اس طرح سے ملے گا کہ ڈیفینیٹلی جب وہ اوپر سے ہٹ جائیں گے تو نیچے والے اوپر آ جائیں گے, اور کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہوگا, تو ان 4 لوگوں کی بڑی اہمیت ہوگی. ایک تو ان کی ترقی ہو جائے گی, دوسرے ان کے پیسے بڑھ جائیں گے. اور ابھی اگر میں انٹرفیئر کروں تو ہو سکتا ہے شاید وہ جو چوری کر رہا ہے وہ معافی تلافی کر لے, ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پہ الزام لگا دے کچھ, ایک طرح سے سسٹم کو بریک کرنے کے لیے. تو بعض اوقات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی سے, مطلب وہ کروا رہا ہے, وہ آپ جس جگہ پہ ہوتے ہو وہاں سے آپ کو بڑی پکچر نظر نہیں آ رہی ہوتی. ہم دنیا میں جس جگہ پہ انسان کی حیثیت سے ہم کسی بڑی پکچر کو نہیں دیکھ سکتے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, جانتا ہے. اس کا بنایا وہ سسٹم ہے نا.
ہم تو سسٹم کا حصہ ہیں, جی ہم تو اس میں صرف ایک چھوٹے سے پرزے ایک مورے کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں. سسٹم تو اس نے بنایا, اس کو ایک چیز, اس کو آؤٹ کم پتا ہے, اس کو ان پٹ پتا ہے, اس کو فنکشنالٹی پتا ہے. جب اس کی اپنے بنائے ہوئے سسٹم کے حساب سے اور ہر چیز کی حدود اس نے بتا دی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ جب ہم کسی بنی اسرائیل, جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو بڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس قسم کے جو اس قوم کو خراب کر سکتے ہیں ان کو حکمران بنا دیتے ہیں. عمرہ ایسے جو عیاشیوں میں ہوں ان کو حکمران بنا, یہ اللہ کہہ رہے قرآن میں. اچھا, وہ یہ نوبت کیوں آتی ہے اس قوم کے اوپر, اس کا بھی پورا لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے کی بنائی ہوئی حدود سے, چیزوں سے روگردانی کر رہی ہے قوم. کچھ تو ہم نے کیا ہے نا میرے بھائی, کچھ تو کسی نے کیا ہے. ہاں, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی ناحق ہے, وہ آدمی اس کا کوئی قصور نہیں تھا, اس کا کوئی قصور نہیں تھا. تو یہ انڈیویجول اور چھوٹے لیول پہ اگر ہم جائیں گے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, وجہ ہے, ریزن ہے. جی مال بھائی. بہت صحیح ہے, بہت اچھے سے آپ نے جو ہے اس کو آنسر کیا. آئی ہوپ لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا اور ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوگی کہ ہو رہی ہے جتنی بھی چیزیں یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کارکردگی ہے, اور کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے جس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. سب لکھا جا رہا ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا سسٹم کے تحت جو ہے چیزیں پروسیس میں آئے گی. جزاک اللہ خیر ہارون بھائی اس جواب کے لیے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہارون بھائی. ہارون بھائی, اگر مذہب اتنا ہی اچھا ہے, دین اگر اتنا ہی اچھا ہے, جو لوگوں کو جو ہے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا, ملنے کا, جلنے کا طریقہ جو ہے سکھاتا ہے اور انسانیت جو ہے اس کے اندر پیدا کرتا ہے, تو ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ورلڈ میپ جو ہے دیکھیں اور اس میں ایک آئیڈینٹیفائی کریں ایک جگہ جہاں پہ زیادہ جو ہے ریلیجن کا بول بالا ہے, جہاں لوگ ریلیجن کو زیادہ مانتے ہیں, زیادہ فیتھفل لوگ ہیں, اس کو جو ہے آپ سرکل کر لیں. پھر آپ میپ لیں اور چیک کریں کہ کہاں پہ زیادہ کرپشن ہے, کہاں پہ زیادہ جو ہے لوگ پستہ حالت میں ہیں, کہاں پہ زیادہ جو ہے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, چوری ہو رہا ہے, قتل غارت گیری ہو رہی ہے, اس کو بھی چیک کریں. تو آپ کو وہی جگہ ملے گی جہاں پہ فیتھ زیادہ ہے, اور یہ ساری برائیاں کم وہاں ملے گی جہاں پہ فیتھ نہیں ہے اور لوگوں میں ایجوکیشن زیادہ ہے. تو انسانیت, ہیومینٹی اور ان چیزوں کو بڑھاوا دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, نہ کہ مذہب کو. ایک اور سٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ مذہب دین ہونا چاہیے پر میوزیم میں, سوسائٹی میں نہیں. اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ڈیٹا انہوں نے لیا ہے وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جتنی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ابھی, اب میں اگر آپ کو مثال دیتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی, فار ایگزامپل, دنیا کی میجورٹی یا میجر ترقی کے پیچھے ریلیجن ہی رہا ہے, دین ہی رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. یہاں پر بھی ہمارے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہماری جو ہسٹری ہے, جو ہماری انوالومنٹ ہے, ہمارے چرچ کی جو انوالومنٹ ہے یہاں پہ, مطلب جو یہاں کے چرچز ہیں ان کی جو انوالومنٹ رہی ہے بزنسز کے اندر, انوویشنز کے اندر, ایکسلنٹ ہے, ایکسٹراڈینری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب چرچ ان دا سینس کہ لوگ جو چرچ جانے والے ہیں, یہ نہیں کہ چرچ بیٹھ کے کوئی انوینشن کر رہے ہیں یا لیب چلا رہے ہیں, نہیں, بٹ جو لوگ خدا پہ یقین رکھنے والے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے ہیں, اور جو کرسچنز ہیں جو ان کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے, اپنے بلیف سسٹم کے تحت چل رہے ہیں, ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی ترقی کے اندر, ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کو اس لیول تک لانے میں, ڈسپلن کرنے میں, اس ملک کے اندر جو ہے وہ جدید سے جدید چیزیں لانے میں چل جانے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. شاید انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ صرف جو ہے وہ ایتھیسٹ نے یہ ملک بنایا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں, ایتھیسٹ آپ انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ریشنلسٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, آپ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی بس ہر چیز کی کوئی ریزن ہے اور کسی ریزن کے پیچھے یا کسی چیز کی ریزن کی وجہ سے یہ چیز بن رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ سوچ سکتے ہیں, بٹ لائک اٹس ناٹ نیسسریلی کہ ہر چیز کے پیچھے آپ کو ریزن تلاش بھی کرنے. ریزن اگر ہوگی بھی تو ہر وقت تو آپ نہیں ملتی, ایسا نہیں کہ آپ ہر ریزن کو تلاش بھی کر سکتے ہیں. ریزن بہت ساری ایسی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو ملی بھی نہیں ہے. تو یہ انتہائی جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اگر انہوں نے صحیح طرح سے ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہوتا تو ان کو پتہ چلتا کہ یس, ریلیجن ہیز بوتھ سائڈ. ریلیجن ہیز آلسو promoted the dialogues and the inventions and the research, and religion has also put a bar towards innovation, or have stopped the new ways of thinking in life and all that. تو جو مذہب ہے اس کے دونوں طریقے رہے ہیں, اس کی وجہ سے فائدہ بھی ہوا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا ہے. آپ صرف وہ والا حصہ دیکھ رہے ہیں جہاں نقصان ہوا ہے, آپ وہ والا حصہ نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں فائدہ ہوا ہے. مسلمانوں کا جو گولڈن پیریڈ تھا اس میں جو مسلمانوں نے 1200 میں AD کے اندر خلافت عباسیہ جو تھی ہماری, جہاں ہارون الرشید اور مامون الرشید اور یہ سارے جو ہمارے خلفاء تھے, اس وقت جتنی انوویشنز ہوتی رہی ہیں,
डिस्कवरीज होती रही हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा किरदार, उसकी वजह हमारा रिलीजियस सेटअप भी था, जो उस वक्त एक डायलॉग को, कन्वर्सेशंस को, बातचीत को प्रमोट कर रहा था, और हमारे अकायद में एक जो है ना वो बातचीत चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी। हाँ, जैसा होता है कि आप जब किसी एक मौजू को छेड़ते हैं तो उसके चाहने वाले भी चार होते हैं और उसके अगेंस्ट भी चार होते हैं, और वो फिर एक तसल शुरू हो जाती है। बट मजहब हैज सपोर्टेड दैट इनोवेशन, और उस इनोवेशन और उस तहकीक और उसका नतीजा क्या था कि वी हैव गॉन थ्रू अ गोल्डन पीरियड। तो सब जितनी सल्तनतें आई हैं उनमें हर जगह पे ये असर आया कि उनका ऊपर और नीचे उरूज जवाल आता रहा है। तो आई मीन आई डोंट थिंक सो। अभी आप अगर फॉर एग्जांपल आज मैं चाइना की भी मिसाल देता हूँ कि आज आप चाइनीज को तरक्की करते देख रहे हैं, तो आप उनको कहते हैं कि वो एथियस्ट हैं। वो एथियस्ट हैं, ठीक है, वो सरकारी तौर पे किसी खुदा पे बिलीव नहीं करते, लेकिन वो सरकारी तौर पे ही सीसीपी पे बिलीव करते हैं। उनके लिए उनकी हर चीज उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो बेसिकली उनका मजहब तो उनकी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनबिलीव है, भाई वो अपने सिस्टम पे बिलीव करते हैं, उनका सिस्टम उनका बिलीव है, तो बिलीव तो उनका है ना। तो आज भी उनकी जो तरक्की हो रही है, जो आप देख रहे हो, वो किस पे? आपके तो खुदा पे नहीं, खुदा पे नहीं है, ठीक है, बट सिस्टम पे तो है ना। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम उन्होंने बनाया है ना, एक चीज, एक बिलीफ का ही सिस्टम है ना, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ये हमारी रेड बुक है, इसमें से हमने पढ़ना है, ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमने नहीं छेड़ना है, ये प्रिंसिपल्स हैं, इनके मुताबिक हमने फैसला करना है। तो देयर इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स। हाँ, एक हायर पावर का तस्वुर नहीं है उनके यहाँ, या है वट एवर इट इज, बट आई मीन ठीक है, वो हमारे जैसे हम मानते हैं अल्लाह को और हमारे दोस्त दूसरे खुदाओं को मान रहे हैं, तो उनका वो ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं है, बट स्टिल एक सेट तो है। तो क्या है कि उनकी जो तरक्की है दैट इज स्टिल बेस्ड ऑन रिलीजन। हाउ कैन यू टेक इट आउट? उनका रिलीजन की शेप अलग है, बट इट स्टिल बेस्ड ऑन द रिलीजन। अब जब 50 60 100 साल गुजरेंगे, वो करप्ट हो जाएगा, उसके अंदर करप्शन आ जाएगी, उसकी शक्ल कुछ और बन जाएगी, फिर आप कहोगे कि वो जो है वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए। इट चेंजेस। आपके घर के अंदर ही आप जो थे, आप शायर हैं, अदीब हैं, लिखारी हैं, आपके जो है वो चाचा शायर थे, आपके वालिद शायर थे, आपके दादा जो थे वो रिलीजियस स्कॉलर थे, ठीक है, वो आहिस्ता 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 देखें आप कहाँ आ गए। तो ये करप्शन कैसे आई है?